سیاست کے حوالے سے ہی اگر بات شروع کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو مذاکرات ہیں وہ پہلا دور مکمل ہو چکا ہے اور اگلا دور اگلے سال 2 جنوری 2025 کو ہونا ہے، جس کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ یہ بات کی جا رہی ہے رانا ثناء اللہ کی جانب سے بھی کہ جو کمیٹیاں بنی ہیں وہ نواز شریف اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی جانب سے جو بنی ہیں ان پر اعتماد کیا گیا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ ان مذاکرات سے اچھا ثمر حاصل ہوگا۔ کیا لگتا ہے مذاکرات میں جو آپ کا موقف ہے، آپ کے جو مطالبات ہیں، حکومت ان کو تسلیم کر لے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس مذاکراتی کمیٹی کے مستقبل کے بارے میں امید تو ظاہر اچھی کی رکھنی چاہیے، لیکن جب کوئی اس پہ رسپانس ہمیں کوئی باقاعدہ آئے گا گورنمنٹ کی طرف سے، ابھی تک تو ہمیں کوئی رسپانس نہیں آیا ہے۔ انہوں نے ہم سے یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں لکھ کے اپنے مطالبات دیں، جو ہمارے مطالبات زبانی ہیں وہی ہم نے لکھ کے دینے ہیں کہ 9 مئی 2023 اور 26 نومبر 2024 کے جو واقعات ہیں ان پہ آزاد جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو سپریم کورٹ کے سینئر ججز پر مشتمل ہو، اور جو بے گناہ سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ تو اگر تو اس گورنمنٹ کی، اس حکومت کی کوئی دلچسپی ہوئی معاملات کو آگے لے کے جانے پہ، اور اگر انہوں نے کوئی اس پہ کوئی ہمیں کنسرن شو کیا، تو امید ہے کہ یہ مذاکرات بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھیں گے۔ تحریک انصاف بھی چاہتی ہے کہ ملک کو اس جمود سے نکالا جائے، اس بند گلی سے نکالا جائے اور ہم آگے کی طرف کا سفر شروع کریں۔ اب یہ ڈیپینڈ گورنمنٹ پہ کرتا ہے کہ وہ کتنے سنجیدہ ہے ہمارے مطالبات ماننے میں، کیونکہ ہمارا مطالبہ نہ کوئی غیر آئینی ہے نہ کوئی غیر قانونی ہے۔ ہم ایک بڑے فیئر طریقے سے 9 مئی کا الزام تحریک انصاف پہ ہے اور 26 نومبر کا الزام گورنمنٹ پہ ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں معاملات ایک ہی جوڈیشل کمیشن میں جائے، جس میں سپریم کورٹ کے کچھ سینئر ترین ججز ہوں یا پورا فل کورٹ بھی بنا دیں، اور تاکہ وہ ان معاملات کو دیکھیں اور ہم آگے کی طرف بڑھ سکیں۔ کہ تبریز سندھیلا صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ تبریز صاحب، جس طرح سے عامر مغل صاحب بات کر رہے ہیں کہ ان کے جو کنسرنز ہیں نومبر کا وہ حکومت پر ہے اور 9 مئی کا جو الزام ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پر ہے، ان دونوں واقعات کی جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے اور ایک کمیشن بننا چاہیے جو کہ تحقیقات کرے۔ کیا لگتا ہے جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے گزشتہ روز پریس کانفرنس بھی کی ہے، اس میں جو تمام مجرمان ہیں، جو 85 مجرمان جن کو ابھی تک سزائیں ہو چکی ہیں، کیا وہ قصوروار نہیں ہیں ان کے مطابق؟ فیضان بٹ صاحب، پرویز سندھیلا ہے۔ اچھا، میں بالکل جی، وہ اپوزیشن جو اپنے مطالبات لے کر حکومتی ٹیبل پر جا رہی ہے، اس پہ ظاہر ہے حکومت بھی بیٹھے گی، اور جب دونوں طرف سے سینئر لوگ بیٹھیں گے، جو کمیٹی بیٹھیں گے، اس میں جو ڈسکشن ہوں گی، اس کے بعد آف کورس کوئی نہ کوئی اچھا ہی رزلٹ آئے گا۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو لوگ آئیں گے ان کو یہ مینڈیٹ حاصل ہوا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے نا، کیونکہ آپ کو پتا ماضی کی جو تاریخ ہے اس میں یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ مذاکرات کرنے کے لیے آتے تھے، وہ چاہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی ہوتے تھے یا اس کے علاوہ کوئی دوسرے اور بڑے وزراء ہوتے تھے، تو وہ اینڈ آف ڈے پہ جا کر عمران خان صاحب جو ہیں ان کو 1 سیکنڈ میں اڑا کر رکھ دیتے تھے۔ تو اب بھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ سیریس فن ہے اس میں، یا ایسی چیزیں جس پہ وہ مطالبات، اب دیکھیں نا 9 مئی جو ہے اس پہ تو آلریڈی میرے خیال میں 9 مئی کے 90% مجرمان کو سزائیں ہو چکی ہیں، صرف اس میں ماسٹر مائنڈ رہتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ 9 مئی میں جن مجرمان کو سزائیں ہوئی ہیں، یہ ایک بہت بڑا درینہ مطالبہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا کہ وہ ہمیں سی سی وی ویڈیو دی جائیں۔ تو اب ایک ویڈیو بھی ریلیز ہوئی ہے 15-18 منٹ کی، جس کے اندر جس مجرم کو سزا دی گئی ہے اس کی ولدیت کے ساتھ، اس کی سزا کے ساتھ، وہ جس جگہ پہ انتشار پھیلا رہا تھا وہ ویڈیو بھی وہاں پہ ساتھ لگائی گئی ہے، کہ کسی کو یہ شک نہ رہے کہ جس کو سزا دی گئی ہے وہ اس ویڈیو میں موجود ہے، اور جس وجہ سے اور جس جگہ پہ ہے، چاہے وہ جی ایچ کیو میں ہے، چاہے وہ میاں والی میں ہے، چاہے وہ فیصل آباد میں ہے، چاہے وہ لاہور میں موجود ہے۔ وہ تو میرے خیال میں اب چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو گیا، اس کے بعد تو اس میں کوئی گنجائش نہیں رہتی، لیکن پھر بھی پاکستان تحریک انصاف، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ الزام ہمیشہ لگایا کرتی تھی کہ یہ 9 مئی جو ہے یہ کیا کرایا سارا کچھ فوج کا ہے اور نون لیگ کا ہے۔ یہ تو بڑے خوش ہونے چاہیے ان کو، جان چھوٹی ان کی، کیونکہ جو مجرمان تھے جو نون لیگ کے تھے یا پھر فوج نے جو 9 مئی کرایا تھا، تو پھر 9 مئی کے جو مجرمان ہیں وہ فوج کے اگر اپنے ہیں اور فوج نے کروایا تھا تو ان کو سزائیں ہو گئی ہیں، وہاں پر تو میرے خیال میں چیپٹر کلوز ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کا، اس پہ تو کچھ رہتا ہی نہیں ہے۔ اور ہاں ایک چیز ہے، ابھی کچھ ملزمان ہیں جو آنے والے وقت میں جن کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ماسٹر مائنڈ ہے یہ سب کچھ کروانے والے، ان کے بارے میں جہاں تک 24 اور 26 نومبر والا واقعہ ہے، بالکل انکوائری ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے جتنا جھوٹ اس پہ بولا ہے، جتنی لاشوں کی سیاست اس پہ کی ہے، کہاں 278، کہاں 3 پہ اور کہاں 12،
اور کہاں اسلام آباد کی لال سڑکوں کی تصویریں لگا کر پوری دنیا کو دکھانے کی کوشش کہ بڑا ظلم و ستم ہوا ہے. تو میرے خیال میں یہ ہونی چاہیے. اور اگر جوڈیشنل ہے تو وہ بھی ان کا شوق پورا کر دینا چاہیے. تو یہ اسلحہ لے کے کس طرح آئے, کس طرح انہوں نے جھوٹ بولے, کس طرح انہوں نے پمز ہاسپٹل کی چھت پر لاشوں کو تیزاب میں ڈال کر, اللہ معاف کرے, پتہ نہیں کیا کیا گدوں کی طرح اپنے ہی لوگوں کو کھانے. ہاں, ان 12 لوگوں میں سے گھروں کے صرف 2 لوگوں کے گھروں پہ اب تک پاکستان تحریک انصاف گئی ہے, نہ کسی کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے, نہ کسی کی رپورٹ ہوئی ہے. تو یہ ہونا چاہیے. میں اس حق میں ہوں اور عابر مغل کی آواز کے ساتھ آواز لیکن پرویز صاحب, جس طرح آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ حکومت بھی مذاکرات کرنا چاہتی ہے اور پی ٹی آئی کے رہنما بھی دیگر باتیں کر رہے ہیں, اگر بات کی جائے عمر ایوب کی بات کی جائے جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں, بیرسٹر گوہر کی بات کی جائے, تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, تو ایک وہ کون سی چیز ہے جو مذاکرات کو ہونے نہیں دے رہی ہے؟ کیا ان کے مطالبات وہ ہیں جو کہ ماننے سے حکومت انکاری ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی رکاوٹ ہے ہر معاملے میں. میں آپ کو بتا دوں, اس ملک کی ترقی میں وہ رکاوٹ ہے, اس ملک کے سیاسی استحکام میں وہ رکاوٹ ہے, اس ملک کے اٹامک پروگرام جو ہے اس میں رکاوٹ ہے, ہر چیز میں وہ رکاوٹ ہے. جس دن انہوں نے اپنا رویہ سیاستدانوں والا کر لیا, جس دن انہوں نے اپنا رویہ جمہوریت پسند والا کر لیا, جس وقت انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بھی تسلیم کر لیا, یہ تمام مسائل ختم ہو جائیں گے. آپ دیکھ لیجئے گا اگلے کسی پروگرام میں مہینے آدھ مہینے کے بعد پھر اگر آمنا سامنا ہوا عامر مغل صاحب کے ساتھ, تو یہ بات ثابت ہو جائے گی. جہاں پہ بھی رکاوٹ ہوگی عمران خان کے رویے کی وجہ سے رکاوٹ ہوگی, اور کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی رکاوٹ ہو سکتی. دیکھیں, یہ دونوں جماعتوں میں جو بہت سارے لوگ ہیں وہ دوسری جماعتوں سے جو آئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف میں جو شامل ہیں, وہ جب پاکستان پیپلز پارٹی سے آئے ہیں, چاہے وہ ان کو لایا گیا, چاہے وہ نون لیگ سے, چاہے وہ کاف لیگ سے, جمہوری لوگ ہیں, ان کو پتا ہے اینڈ آف ڈے پہ معاملات جو ہیں وہ ٹیبلوں پر بیٹھ کے ہی حل ہونے ہیں. تو میرا نہیں خیال کوئی رکاوٹ ہوگی. جب بھی رکاوٹ ہوگی, جہاں بھی رکاوٹ ہوگی, وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں وہ رکاوٹ بنیں گے. اس کے علاوہ مجھے کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. عامر صاحب, آپ نے گفتگو سنی پرویز صاحب کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی رکاوٹ ہوگی وہ بانی چیئرمین کے جانب سے ہی ہوگی. رانا ثناء اللہ نے بھی اب سے کچھ دیر پہلے گفتگو کی, ان کا کہنا تھا کہ اگر مطالبات کرنے ہیں تو جس طرح سے ماضی میں مطالبات مانے گئے یا مذاکرات ہوئے, بی بی شہید کے انہوں نے گفتگو کیا, اور نواز شریف کا جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کی کہ جب وہ ڈاکومنٹ فائل ہوا, جب وہ ڈاکومنٹ سائن ہوا, تو تمام تلخیاں اور تمام جو ماضی میں غلطیاں کی گئی تھیں دونوں جانب سے, ان کو بھلا کر ملک کے لیے آگے بڑھا گیا. کیا یہ مطالبہ آپ مان لیں گے کہ ماضی کی غلطیاں معاف کی جائیں, پاکستان تحریک انصاف کی بھی اور نون لیگ کی بھی, اگر آپس میں کچھ تلخیاں ان کو بھلا کر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو مذاکرات ہوں؟ دیکھیں, ماضی کی اور غلطیاں تو ہم بلانے کو تیار ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب تک ہم ماضی کی تلخیاں اور غلطیاں نہیں بلائیں گے یہ ملک, یہ معاشرہ, یہ قوم آگے نہیں چل سکتے. لیکن جو ماضی کے جرائم ہیں ان پہ ہمیں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ ماضی کے جو جرائم ہیں وہ سامنے تو آنے چاہیے نا. ابھی محترم سندیلا صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی 9 مئی پہ بھی اور 24 یا 26 نومبر پہ بھی. تو سب سے پہلے تو میں ان کی معلومات میں اضافہ کر دوں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں جاری کی گئی 9 مئی کی. یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز نہیں ہیں جو آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہے 15 یا 18 منٹ کی, یہ وہ ویڈیوز ہیں جو وہاں پہ موجود لوگوں نے اپنے موبائل کیمروں سے بنائی. اب کور کمانڈر ہاؤس کے باہر کھڑا ہو کے مظاہرہ کرنا, جسے جناح ہاؤس اب کہا جاتا ہے, جو پہلے قوم کو پتہ ہی نہیں تھا وہ جناح ہاؤس ہے, یا جی ایچ کیو کے باہر مظاہرہ کھڑا ہو کے کرنا, یہ اور بات ہے, اور اس پہ حملہ کرنا یہ اور بات ہے. آپ نے ثابت کرنا ہے کسی نے حملہ کیا ہے. پھر دوسری بات ہے کہ اس میں پک اینڈ چوز والی بات ہے. جب سی سی ٹی وی سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا نا کہ حملہ انیشیٹ کس نے کیا تھا, کون اس کے اندر گھسا تھا, آگ کس نے لگائی تھی, اندر سے سامان اٹھا کے کون بھاگ رہا تھا. تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے سندیلا صاحب کہ آپ اپنی مرضی کے لوگوں کو ٹارچر کریں, الٹا لٹکائیں, ان کے ناخن نکالیں, ان کے اعترافی بیانات جاری کریں, اپنی مرضی کی ویڈیو فوٹیجز جاری کر دیں. آپ سی سی ٹی وی فوٹیجز جس دن سامنے لے کے آئیں گے دودھ اور دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. پھر پتہ چلے گا کہ 9 مئی کیا کس نے تھا اور اس کا پیچھے ماسٹر مائنڈ کون تھا. ہمارا اور آپ کا دیکھیں, ہمارا موقف ایک ہے. کیا موقف ہے جی 9 مئی کا جو ماسٹر مائنڈ ہے اسے سزا دی جائے؟ کیا موقف ہے جی جس نے جناح ہاؤس یا کور کمانڈر ہاؤس جلایا اس کو سزا دی جائے؟ تو جب ہمارا اور آپ کا موقف ایک ہے تو اس موقف تک پہنچنے کے لیے کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا اور اس کو جلایا کس نے تھا, تو اس کے لیے ہمیں ایک آزاد جوڈیشل کمیشن چاہیے جس میں یہ جا کے پتہ چلے کہ یہ اس کا ماسٹر مائنڈ. ابھی تک تو جو آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے ثبوت پیش کیا گیا ہے بڑا مذائقہ خیز ہے, اسے ہم لطیفہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 لوگ تھے جو پولیس والے جب ان سے یہ ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا, یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں,
جب उनसे पूछा कि बताएं कि इमरान खान कैसे इसमें शामिल थे एज अ मास्टर माइंड, उन्होंने कैसे इसको लीड किया, तो उन्होंने कहा जी वो 3 पुलिस वाले थे जब ज़ुबान पार्क में मीटिंग हो रही थी, एक टेबल के नीचे घुसा हुआ था, एक पर्दे के पीछे खड़ा था और एक सोफे के पीछे छुपा हुआ था, और उसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो जब किसी आज़ाद कोर्ट में जब 9 मई के केसेस आएंगे तो इसी तरह वो उठा के तो उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। आप अगर सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट करेंगे जहां किसी को एक्सेस नहीं होगी, ओपन ट्रायल नहीं होगा, पता नहीं है सजा देने कौन है, सजा लेने वाला कौन है, गवाह 105 छोड़ के 1005 लोगों को भी सजा दे सकते हैं। बाकी हैं आप ठीक है आमिर मुगल साहब, गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएंगे, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक शामिल करते हैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।